اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین اور آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے موجوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اللہ بار بار مانگی گئی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا، اللہ اپنی عطاؤں میں طرفداری نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے۔ اور بے غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو غیب سے ایسی ایسی عطائیں نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریخیوں میں بھٹ جاؤ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو، جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، وہی تمہاری جیت بن جائے۔ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا تو یہ 4 اشارے تمہیں لازم ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزت اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من چاہے چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، تو پہلے یہ ایک بات لازم جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دکھانے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مصیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ لوگوں کے تلخ رویوں اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہے، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ قبولیت کا ایک اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو رہا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو نا، وہاں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی جاتی ہے۔
صدقہ جائے سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔